کچھ آبجیکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹینجیبل ہوتے ہیں، اینڈ تھرڈلی اس کی آئیڈینٹی ہوگی اینڈ دیٹ از بیسڈ آن کریکٹرسٹک. انجن نمبر ہو سکتا ہے، اسی طرح بیہیویئر ہے، ایکسلریٹ کرنا، اسٹارٹ کار، چینج گیئر. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین طرح کے بیہیویئر بھی ہمیں دیکھنے کو ریئل لائف میں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کوئی فرض کریں بریک اپلائی کرتے ہیں، تو بریک کے لیے انٹرفیس آپ کو دیا گیا ہے. اٹ کین اونلی بی مینیپولیٹڈ بائی دا آبجیکٹ اٹ سیلف. تو آبجیکٹ اس کو خود تو مینیپولیٹ کر سکتا ہے، یا وہ شخص جس نے اس کو بنایا ہے وہ ہم یوزر سے ہائڈ کر دیں گے. صرف اس کو انٹرفیس دیں گے کہ بھائی یہ آپ کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے. آج ہم آبجیکٹ اورینٹڈ کا لیکچر نمبر 2 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ واٹ از دا آبجیکٹیو آف دا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اینڈ واٹ از دا کورس کنٹینٹ آف دا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. بیسیکلی آج ہم بات کریں گے کہ واٹ از دا آبجیکٹ. ریسنٹ لیکچر میں نے کہا تھا کہ آبجیکٹ جو ہے وہ ایز ہم ریئل لائف میں جو بھی چیز دیکھتے ہیں وہ ایک آبجیکٹ ہے. اس کا بیہیویئر ہوگا، اس کے کریکٹرسٹکس ہوں گے اور اس کی ایک اسٹیٹ ہوگی. تو ایسی کوئی بھی چیز جو ریئل لائف میں یہ تین چیزیں اپنے اندر رکھتی ہے اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. اور از اے سم تھنگ ٹینجیبل، جیسے کہ ہم نے کل اسٹڈی بھی کیا تھا کہ ایک ایگزامپل میں کہ ایک صاحب تھے مسٹر علی. کار، ٹری، ہاؤس، چیئر، اسکول، پرسن، لیکچر اینڈ اسٹوڈنٹ، ٹیچر، یہ سارے آبجیکٹس ہیں. اور ریئل لائف میں ہر وہ چیز جو آپ کو یہ کریکٹرسٹکس کی بیسڈ کے اوپر اور بیہیویئر کی بیسڈ کے اوپر اور اس کی اپنی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. کچھ آبجیکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹینجیبل ہوتے ہیں، جو آپ کو فزیکلی نظر بھی آئیں گے اور ان کا ایک فزیکل پرسپیکٹیو ہوگا. جیسے کہ پرسن ہے، کوئی کار ہے، جیسے ہاؤس ہے، پین ہے، کوئی اسکول یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے. یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ ٹینجیبل آبجیکٹس ہیں جو فزیکلی آپ کو نظر بھی آتے ہیں اور ان کو ہم ایزیلی ایکسیس بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ آبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فزیکل نہیں ہوتے یا ٹینجیبل نہیں ہوتے، وہ انٹلیکچولی بیسڈ ہوتے ہیں یا کنسیپچولی بیسڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی آبجیکٹ ہوتے ہیں. وہ آپ فزیکلی کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی وہ ہماری ریئل لائف میں موجود ہوتے ہیں. جیسے کہ ٹائم، ڈیٹ، ایونٹ، چیزیں ہیں جو فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن ان کا تعلق کنسیپچولی یا انٹلیکچولی جو ہے وہ ہماری لائف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے کہ کسی ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ کی بات کرتے ہیں، تو ڈیٹ آف برتھ بھی ایک آبجیکٹ ہے. تو یہ انٹلیکچولی بیسڈ جو ہیں وہ بھی آبجیکٹ ہوتے ہیں. کوئی اسٹیٹ ہوگی اور کچھ ویل ڈیفائن اس کا بیہیویئر ہوگا جس کو ہم آپریشنز بھی کہتے ہیں، فنکشنز بھی کہتے ہیں. اینڈ تھرڈلی اس کی آئیڈینٹی ہوگی اینڈ دیٹ از بیسڈ آن کریکٹرسٹکس. جیسے میں نے کہا ہے کہ ہر آبجیکٹ کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور وہی اس کی آئیڈینٹی کو ظاہر کرتے ہیں. تو علی ہم نے کہا ایک ٹینجیبل آبجیکٹ ہے. تو علی کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ نیم ہے اس کی ایج، اس کے جینڈر اینڈ تو یہ اس کے کریکٹرسٹکس ہیں. اس کی ایج بھی، اس کی ہائٹ، اس کا ویٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ دو ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ شو کیے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں. اس کا بیہیویئر کیا ہے؟ اس کا بیہیویئر وہ کیا پرفارم کر سکتا ہے؟ وہ واک کرتا ہے، وہ ایٹ کرتا ہے، وہ پلے کرتا ہے اینڈ ریڈ کرتا ہے کوئی چیز. تو اس طرح کے بیہیویئرز ہیں جو ایک پرسن یا علی جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. کافی سارے بیہیویئرز ہو سکتے ہیں. تو یہ دو جو ہے وہ آپ کے سامنے مینشن ہے. آئیڈینٹی ہز نیم، اس کا نام اس کی آئیڈینٹی ہے. جیسے علی اس کیس میں یوز ہو رہا ہے، کوئی حماد ہے اینڈ ناصر. تو یہ سارے جو ہے وہ تمام ایک آبجیکٹ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بیسیکلی یہاں پہ اسٹیٹس کو ہم نے یہاں پہ ایٹریبیوٹس کہا ہوا ہے، بیہیویئر کو آپریشنز، اور آئیڈینٹی میں نے اس کا کہا ہے جیسے نام ہے. ایک اور ایگزامپل یہاں پہ دیکھ لیں. کار از اے ٹینجیبل. تو کار کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس کا کلر ہے، وہ اس کا ماڈل ہے، وہ اس کا رجسٹریشن نمبر ہے. وہ اس کے علاوہ اور بھی کار کی جو ہے وہ سپیڈ میکسیمم کتنی ہے، منیمم کتنی ہے، سو آن سو فورتھ. انجن نمبر ہو سکتا ہے. اسی طرح بیہیویئر ہے، ایکسلریٹ کرنا، اسٹارٹ کار، چینج گیئر. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین طرح کے بیہیویئر بھی ہمیں دیکھنے کو ریئل لائف میں نظر آتے ہیں. ہم وہ ایکسلریٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک بیہیویئر ہے. جب بیہیویئر بدلے گا تو اس کی اسٹیٹ بھی چینج ہوگی. کار کو اسٹارٹ کرنا ہے، گیئر چینج کرنا ہے، اپلائی بریکس، تو یہ سارے اس کے تمام بیہیویئر ہو گئے. آئیڈینٹی اس کا رجسٹریشن نمبر ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہم گاڑی کا کوئی خاص ایک نمبر ہوتا ہے تو اس سے ہم اس کی آئیڈینٹی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ٹائم کی بات کی تھی کہ ٹائم جو ہے وہ انٹلیکچوئل ایک آبجیکٹ ہے، اور انٹلیکچوئل آبجیکٹ جو ہیں وہ فزیکل نہیں ہوتے. جیسے کہ اب اس کے ہم ایٹریبیوٹس دیکھ لیتے ہیں. آورز ہیں، سیکنڈز ہیں، منٹس ہیں. یہ تین ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں ٹائم کے. اور اس کا جو بیہیویئر ہے، سیٹ آورز، سیٹ سیکنڈ، سیٹ منٹس. تو یہاں پہ ہم فرض کریں کوئی ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں، اس کے سیکنڈ سیٹ کر سکتے ہیں، منٹ سیٹ کر سکتے ہیں.
آور سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا بیہیویئر ہو گیا. تو اس کا ایک آئی ڈی ہوگا ماڈل کا, یونیک ماڈل, یعنی اس ٹائم کا ماڈل یعنی آئی ڈی ہوگا. کوئی فرض کریں کہ ایک کالج کے اندر اگر بریک ٹائم ہے تو اس کا ہم نے ایک خاص ٹائم ہوگا اس کا, اور اب اس کو ایک بریک ٹائم کہیں گے, یا اس کے علاوہ کوئی اور ایونٹ کا ٹائم ہو سکتا ہے. ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں تو ڈیٹ کے بھی جو ہے وہ 3 ایٹریبیوٹس ہیں, ایئر, ڈے اینڈ منتھ, اور بیہیویئر اس کے سیٹ ایئر, سیٹ ڈے اینڈ سیٹ منتھ. یہاں پہ اس کا آئی ڈی یونیک وہی ہوگا. اگر کسی کی ڈیٹ آف برتھ ہے تو اس کا آئی ڈی ڈیٹ آف برتھ ہو گیا فلاں کا, یا کوئی اور ایونٹ ہے تو وہ بھی ایز سچ ہو سکتا ہے. آگے ہم اب بات کریں گے کچھ امپورٹنٹ کنسیپٹس کی جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں کافی امپورٹنٹ ہے. یہ آبجیکٹ اورینٹیشن بیسیکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس کے جو اہم فیچرز ہوتے ہیں, یہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے بیسک بلڈنگ بلاکس جو ہیں ان کو ہم یہاں ڈیٹیل سے اب اسٹڈی کریں گے. انفارمیشن ہائڈنگ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ واٹ از دا انفارمیشن ہائڈنگ. مثال کے طور پہ کوئی گاڑی اگر آپ یوز کر رہے ہیں, ایک انٹرفیس دیتی ہے, یعنی جس کے ذریعے آپ اس کی بریک اپلائی کرتے ہیں, یا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, یا اس کو موو کرتے ہیں, اسٹیئرنگ ہوتا ہے اس کا, ایکسلریٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں اس کو یوز کرنے کے حوالے سے. مثال کے طور پہ ہم کوئی فرض کریں بریک اپلائی کرتے ہیں, تو بریک کے لیے انٹرفیس آپ کو دیا گیا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ بریک اپلائی کیسے ہوتی ہے. وہ انفارمیشن آپ سے چھپا دی گئی ہوئی ہے. صرف آپ کو انٹرفیس ایکسیسیبل ہے, آپ اس انٹرفیس کے ذریعے اس چیز کو یوز تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ چیز انٹرنلی کیسے ورک کر رہی ہے, بریک کیسے اپلائی ہوتی ہے, ایکسلریٹ کیسے ہوتا ہے, گیئر شفٹ کیسے ہوتا ہے, یہ چیز جو ہے یہ آپ سے ہائٹ ہو چکی ہے. اسی طرح اور اگر کسی اور حوالے سے بات کریں تو مثال کے طور پہ اگر سافٹ ویئر کوئی آپ لے لیں, کوئی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, مائکروسافٹ ورڈ یوز کر رہے ہیں, یا اس کے علاوہ آپ کوئی پینٹ یوز کر رہے ہیں, تو مائکروسافٹ ورڈ کی کسی ٹیکسٹ کو اگر آپ نے بولڈ کرنا ہے تو آپ کو انٹرفیس دیا گیا ہے کہ یہ وہ فلاں بٹن ہے, اس بٹن کو یوز کر کے آپ ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں یہاں پہ کہیں لکھا ہوتا آپ کے سامنے کہ وہ بولڈ کیسے ہوتا ہے ٹیکسٹ. یہ انفارمیشن آپ سے ہائڈ کر دی گئی. تو یہ آپ دیکھیں کہ کافی سارے آبجیکٹس ہیں اور ان کا بیہیویئر ہے جو ہمیں خاص حد تک تو اویلیبل ہے, ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور انٹرفیس کے ذریعے ایکسیس کر سکتے ہیں, لیکن اس کے نیٹی گریٹی ڈیٹیل کیا ہے, اس کے بارے میں کیا اس کا پرسپیکٹیو ہے, یہ چیز انفارمیشن آپ سے چھپا دی گئی ہے. تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا انفارمیشن ہائڈنگ کا جو پروسیجر ہے یا اس کا فیچر ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے یوزر کو صرف وہی چیز دکھائیں گے جو ایک انٹرفیس کے طور پہ ہوگی. ہم اس کو انٹرفیس دیں گے, اس انٹرفیس کے ذریعے یوزر اس کو یوز کرے گا, ہم اس سے وہ انفارمیشن چھپا لیں گے جو اس سے کسی فنکشن کو پرفارم کر سکتی ہے. انفارمیشن از اسٹورڈ ود ان آبجیکٹ. تو یہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک آبجیکٹ کے اندر کریکٹرسٹکس کے اندر انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ ہم ہائڈ کر دیتے ہیں فرام دا آؤٹ سائڈ دا ورلڈ. باہر کی دنیا کے لیے وہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی, صرف جس نے اس چیز کو بنایا ہے وہ اس کے بارے میں جان سکتا ہے, آؤٹ سائڈ دا ورلڈ اس کو باقی لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. اٹ کین اونلی بی مینیپولیٹڈ بائی دا آبجیکٹ اٹ سیلف. تو آبجیکٹ اس کو خود تو مینیپولیٹ کر سکتا ہے یا وہ شخص جس نے اس کو بنایا ہے, لیکن کوئی بھی پرسن یعنی آؤٹ سائڈ دا ورلڈ اگر کوئی شخص اس کو سمپلی یوز کر رہا ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے, اس کے اندر جا کے اس چھپی ہوئی انفارمیشن کو ریڈ نہیں کر سکتا. جیسے ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو دی ہے کہ بریک ہم نے اپلائی کرنی ہے کسی کار کی, تو وہ بریک کیسے اپلائی ہوتی ہے, اس میں انٹرنلی وہ کیسے پروسیس چلتا ہے. آبجیکٹ کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ ایزیلی آؤٹ سائڈ دا ورلڈ ہائڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک اہم فیچر ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا. ایگزامپل دیکھ لیں کہ علی نیم اسٹورڈ ان ہز برین. یہ ایک اور ایگزامپل ہے کہ علی کا نام جو ہے وہ اس کے دماغ میں کہیں موجود ہے, کسی کی نیورون میں ہے. تو ہم کسی شخص یا یہ جو علی کا نام ہے یا کسی اور شخص کے نام نہیں پڑھ سکتے جب تک وہ ہمیں خود نہیں بتائے. فرض کریں کہ میں اپنا نام جو ہے وہ آپ کو نہیں بتاتا یعنی میرے مائنڈ میں کسی جگہ نیورون میں سٹور ہے, لیکن آپ ڈائریکٹلی آپ جا کے میرا نام نہیں پڑھ سکتے. ہاں, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ واٹ از یور نیم, تو میں پھر آپ کو اپنا نام جو ہے وہ بتا دوں گا, لیکن ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. اب اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی شخص, کوئی بھی شخص, آپ کسی اجنبی یا کسی ایسے پرسن کو نہیں جانتے تو اس سے نام پہلے جا کے پوچھیں گے, اس سے سوال کریں گے واٹ از یور نیم, دیٹ از دا انٹرفیس دیٹ ایکسیس دا پرسن انفارمیشن. تو آپ نے اس سے ایک سوال پوچھا, اس نے اس کا آنسر دیا, لیکن ڈائریکٹلی آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. رادر دین وہ کوئی آسک ہم ٹو ٹیل ہز نیم, تو ہم اس سے نام پوچھیں گے. اے فون اسٹور دا سیورل فون نمبر. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں کہ ایک فون کے اندر بہت سے جو ہے وہ ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں, بہت سے نمبرز ہوتے ہیں, اور
جو کہ انٹرنلی فون کے میموری میں اسٹور ہوتے ہیں. تو وی کانٹ ریڈ دا نمبر ڈائریکٹلی فرام دا سم کارڈ. آپ نے ایک سم کارڈ لیا, اس سم کارڈ میں آپ نمبر ڈائریکٹلی ریڈ نہیں کر سکتے. آپ اس کسی فون کے اندر اس کو انسرٹ کریں گے اور اس فون کے اندر وہ پروسیس موجود ہے کہ اس سم سے کیسے ریڈ کرنے ہیں. آپ ڈائریکٹلی جا کے اس سم سے کوئی بھی کانٹینٹ جو ہے وہ ریڈ نہیں کر سکتے. اینڈ رادر دا فون سیٹ رائٹ ہینڈ انفارمیشن, یعنی فون سیٹ جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن کو ریڈ کرے گا, آپ ڈائریکٹلی جا کے ان کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اب دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ہائڈنگ کے آبجیکٹ ایڈوانٹیجز کیا ہیں. سمپلیفائی دا ماڈل بائی ہائڈنگ دا امپلیمنٹیشن ڈیٹیل, کہ ہم نے یہ اسپیسیفائی کر دیا, بلکہ ڈیفائن کر دیا کہ کون سی انفارمیشن ہم نے ہائڈ کرنی ہے اور کون سی انفارمیشن ہم نے یوزر کو شو کرنی ہے, کون سی انفارمیشن ہم نے نہیں شو کرنی. تو بیسیکلی ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی کسی بھی پروسیس کی جو امپلیمنٹیشن ڈیٹیل ہے وہ ہم یوزر سے ہائڈ کر دیں گے. صرف اس کو انٹرفیس دیں گے کہ بھائی یہ آپ کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ انٹرفیس ہے. امپلیمنٹیشن ڈیٹیل جو ہے وہ اس کو ایکسیس نہیں ہوگی. اٹ از دا بیریئر اگینسٹ چینج پروپیگیشن. تو یہ ہماری چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی انفارمیشن جو ہے وہ آبجیکٹ کی ہائڈ کرنا چاہتے ہیں اور کون سی انفارمیشن جو ہے وہ یوزر کو ایکسیس کروانا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انٹرفیس کے تھرو جو ہے وہ ڈپینڈ ہوتی ہیں. انٹرفیس ہے. اگلا انتہائی اہم کنسیپٹ جو ہے انکیپسولیشن ہے, اور انکیپسولیشن آبجیکٹ اورینٹڈ کا اہم فیچر ہے. بیسیکلی ڈیٹا اینڈ بیہیویئر آر ٹائٹلی کپلڈ انسائڈ دا آبجیکٹ. یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک آبجیکٹ کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس ہیں اور کچھ اس کا بیہیویئر ہے. یہ اس کے اندر اسٹیٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک آبجیکٹ کے اندر ٹائٹلی کپلڈ ہیں یا اس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, یعنی انکیپسولیٹ ہیں یہ آپس میں. بوتھ انفارمیشن اسٹرکچر آر امپلیمنٹیشن ڈیٹیل آپریشن ہڈن فرام دا آؤٹر ورلڈ. یہ بات ہم نے ابھی کی ہے تھوڑی لاسٹ سلائیڈ میں کہ ہم نے امپلیمنٹیشن ڈیٹیل یوزر سے ہائڈ کر دی ہے. ہم صرف اس کو وہی انفارمیشن دکھا رہے ہیں جو وہ ایکسیس کر سکتا ہے. تو واٹ از دا انکیپسولیشن کے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ علی کی جو پرسنل انفارمیشن ہے ناؤ از ٹو ٹرانسلیٹ اٹ ٹو دا ڈیزائرڈ لینگویج. علی جو ہے وہ اپنی جتنی بھی پرسنل انفارمیشن ہے وہ جانتا ہے اور وہ خاص لینگویج میں اپنے پاس اسٹور کر کے رکھتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس نے اپنا نام جو ہے وہ کس لینگویج میں اور کس طرح اسٹور کیا ہوا ہے. وی ڈونٹ نو ہاؤ ڈیٹا از اسٹورڈ اینڈ ہاؤ علی ٹرانسلیٹ دا انفارمیشن. تو یہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس چیز کو نہیں جانتے, کیونکہ وہ انفارمیشن ہم سے ہائڈ ہے. A phone store the phone numbers in digital format and knows how to convert it into human readable characters. تو ایک فون کے اندر جو فون نمبرز ہیں وہ ڈیجیٹل فارم میں اسٹور ہیں, اور آپ جب کوئی فون نمبر دیکھتے ہیں اپنے فون سے تو وہ اس فارم میں ہوتا ہے جس فارم میں ایک انسان ریڈ کر سکتا ہے, وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہوتا. تو جب آپ کوئی کانٹیکٹ سرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہیومن ریڈیبل فارم میں دکھاتا ہے. اب وہ یہ چیز آپ کو ہائڈ اس نے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس کہ وہ کس طریقے سے اس کو کنورٹ کرتا ہے ہیومن ریڈیبل فارم میں. ہمیں بس وہ سرچ کرتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اگین یہاں پہ وہی بات کہ وہ کیسے ڈیٹا اس نے اسٹور کیا ہوا ہے, وہ کیسے اس کو ہیومن ریڈیبل فارم میں کنورٹ کرتا ہے, تو یہ چیز ہم سے ہائڈ ہے, تو یہ چیز ہم سے چھپی ہے. ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 سمپلسٹی اینڈ کلیئرٹی. اس سے یہ دیکھیں کہ ہمارے آبجیکٹ کی انفارمیشن کافی سمپل ہو گئی ہے اور کلیئرلی ہمیں اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم صرف انٹرفیس کو یوز کر کے اس آبجیکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. امپلیمنٹیشن ڈیٹیل کیا ہے, ڈیپلی جا کے ان چیزوں کو ہم سے ہائڈ کیا گیا ہے. اس سے اس آبجیکٹ کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. بیٹر انڈرسٹینڈنگ, ظاہر ہے اس میں کمپلیکسٹی کم ہے تو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. ہم ان چیزوں کو بڑی آسانی سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کمپلیکسٹی کم ہونے کی وجہ سے. ہر آبجیکٹ کا ایز این انٹرفیس ہوتا ہے. آبجیکٹ انکیپسولیٹ ڈیٹا اینڈ بیہیویئر, شو اینڈ ہاؤ آبجیکٹس انٹریکٹ ود ایچ ادر. کہ ایک آبجیکٹ ایک دوسرے سے کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. اینڈ ایچ آبجیکٹ پرووائڈس این انٹرفیس. ہر آبجیکٹ کا ایک انٹرفیس ہوتا ہے یا آپریشن ہوتا ہے جو پرفارم کرتا ہے اور ایزیلی جو ہے اس کو گریپس کرتا ہے. ادر آبجیکٹ کمیونیکیٹ تھرو ہز دا انٹرفیس. تو جہاں بات یہ ہے کہ ایک پرابلم کے اندر ہمارے پاس کافی سارے آبجیکٹس ہوتے ہیں تو ان آبجیکٹس کا آپس میں انٹریکشن یا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے یا ایک آبجیکٹ دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہیومن ایک آبجیکٹ ہے تو اس کے باقی جو سب آبجیکٹس ہیں, ہینڈ, آئی, ہیڈ, تو یہ پوٹ, تو یہ ہاتھ پاؤں, اس کے جو کان, یہ سارے ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرتے ہیں تب جا کے ایک ہیومن نظر آتا ہے. تو
تو یہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ان کے درمیان جو کمیونیکیشن کا انٹرفیس ہے وہ بنیادی طور پر انٹرفیس کہلائے گا. یعنی ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ اس کے انٹرفیس کے ساتھ کرے گا. مثال کے طور پہ بھی میں نے کہا ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ میں اگر آپ نے ٹیکسٹ بولڈ کرنا ہے تو ٹیکسٹ آپ بولڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو انٹرفیس دیا گیا ہے. یعنی ورڈ کے اندر آبجیکٹ جو ورڈ ایک آبجیکٹ ہے اس کے اندر بولڈ کرنا بھی ایک آبجیکٹ ہے. تو وہ آپ کو ایز انٹرفیس کے طور پہ دیا گیا ہے کہ آپ اس آبجیکٹ کو یوز کر کے اپنے ٹیکسٹ کو بولڈ کر لیں. تو یہ دو آبجیکٹس کے درمیان جو انٹریکشن ہے وہ انٹرفیس کے ذریعے ہوتا ہے. ایگزامپل دیکھ لیں: اسٹیئر ویلز، ایکسلریٹ، چینج گیئر، اپلائی بریکس اینڈ ٹرن آف لائٹس. یہ سارے انٹرفیسز ہیں جو کہ ہمیں ایک گاڑی میں مل جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے لائٹس کو ٹرن آف کرنے کے لیے بٹنز دیے ہوتے ہیں، ان بٹنز کو یوز کر کے ہم لائٹس کو آن کرتے ہیں. ایگزامپل فرض کریں ہم کوئی نمبر انپٹ کرتے ہیں: پلیس دا کال، ڈسکنیکٹ دا کال، ایڈ دا نمبر ٹو دا ایڈریس بک اینڈ ریووک دا نمبر. ہم فرض کریں کسی کو کال کرنی ہو تو نمبر انپٹ کرتے ہیں، تو انپٹ نمبر کا انٹرفیس دیا گیا ہے، اور پھر اس کو کال کرنی ہے تو ہمیں ایک بٹن دیا جاتا ہے کال پلیس کرنے کا. اس بٹن کو یوز کر کے ہم کال پلیس کرتے ہیں. اسی طرح ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں بٹن جو ہے وہ انٹرفیس دیا جاتا ہے. اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو اس طرح کافی سارے انٹرفیسز ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آج ہم نے بیسیکلی جو باتیں کی ہیں ان میں سب سے پہلے انکیپسولیشن، انفارمیشن ہائڈنگ، آبجیکٹ، واٹ از دا آبجیکٹ، ایڈوانٹیجز آف دا آبجیکٹس، انٹرفیس، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں جو کہ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ کے فیچرز ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایزیلی جو ہے وہ ان کو سمجھ کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے. تھینک یو ویری مچ.